اگر آپ کا دل کسی مسئلے کی وجہ سے بے چین ہے، اس میں پریشانیاں اور اضطراب بھر چکا ہے، تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ جلد ہی کچھ ایسا کر دے گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا۔ اکثر لوگ یہ شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم نے تو سجدوں میں بھی بہت سی دعائیں مانگی ہیں، ہم نے نمازیں بھی ادا کی اور تہجد کے نوافل بھی پڑھے، ہم نے ہر وہ کام کر کے دیکھ لیا، لیکن ہماری دلی مرادیں پوری نہیں ہوئیں۔ تو سنو، اگر تمہیں کوئی چیز پسند ہے اور وہ لاکھوں کوششوں کے بعد بھی تم حاصل نہیں کر پا رہے، اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری من پسند چیزوں کو تمہارے پاس لے آئے، تو آج سے ہی یہ کام کرنا شروع کر دو، جس کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپائی روشنی بنایا اور چاند کو سراپائی نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ بغیر کسی صحیح مقصد کے اس دنیا میں کچھ بھی پیدا نہیں کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ تو یہ نشانیاں کھول کھول کر ظاہر کرتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو تمہاری پسندیدہ چیزوں کو تم تک بڑی آسانی سے لا سکتی ہیں؟ وہ دعا اور تہجد ہے، جس کی سب سے پہلی خاص نشانی یہ ہے کہ جس دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کبھی بھی یہ نعمت نہیں چھینتا۔ یاد رکھنا، جس انسان سے اللہ ناراض ہو جائے نا، اس سے خیر کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کا دل ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے، وہ لوگوں کے لیے دل میں برائی اور خوف رکھتا ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بگڑے ہوئے تمام کام سنور جائیں اور اللہ تم سے کبھی بھی ناراض نہ ہو، تو ایک بات یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے وہ صرف ایک عمل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے اس کی آزمائش۔ جو انسان اپنی آزمائشوں میں شکوے شکایتیں نہیں کرتا اور اسے صبر سے گزارتا ہے نا، تو وہ اس آزمائش کے ذریعے بڑی دگنی رفتار سے اجر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو پسندیدہ چیزیں کب ملتی ہیں؟ جب آپ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے عدل کو نہ مانے وہ ظالم اور جابر ہے، کیونکہ تمہارے رب نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، وہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا، وہ اس سے پاک ہے۔ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جو بندہ زیادہ رضامند رہتا ہے وہ اللہ سے بڑی ہی خیر پاتا ہے، اور محبتیں آسمان سے اترتی ہیں۔ جانتے ہو اللہ تمہارا نصیب کب بدلتا ہے؟ کہ جب تم عقل کو خواہش پر فضیلت دیتے ہو، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ قرآن پاک تو خود فرماتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کی پیروی میں عدل سے باز رہو، اور اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری چشم پوشی کرنے والا اور تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری بار بار مانگی گئی دعائیں کب تمہارے نصیب کا حصہ بنیں گی، اس کی کیا نشانیاں ہیں، اگر تم یہ سب نشانیاں جاننا چاہتے ہو تو سنو کہ جب تمہیں صبر کی ایک طویل آزمائش سے گزار کر وہ آزمائشیں دکھائی جاتی ہیں اور کچھ کو پہلے دکھائی دینے لگ جاتی ہیں، تمہیں معجزوں کی مثالیں کبھی بھی بے وجہ سنائی نہیں دیتی۔ من پسند عطا ملنے کی 3 واضح نشانیاں ہیں، جن کی پہلی حقیقی نشانی تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو
اس کی پیاری چیز سے نوازنا چاہتا ہے نا، تو سب سے پہلے اسے دین کی سمجھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسے یہ سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو کچھ اس کی زندگی میں رونما ہو رہا ہے اور جو چیزیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ پھر بندے کا ایمان اس بات پر اور بھی پختہ ہونے لگتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میرا رب مجھے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ آخر میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دلی سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔